جہاں تک آپ نے عمران خان کی بات کی تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا شعور رکھنے والا جتنے بھی عوام ہے وہ اس چیز سے اگر انکار کریں گے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ پبلک نے ایک اکراس دا بورڈ اس وقت جو ووٹ کیا 2013 کے الیکشن میں جو کہ ایک بدماشی سے میں تعبیر کرتا ہوں اس کو، اور میں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اس لیے کہ وہ غیر آئینی طور پہ اس کا تسلسل شروع کیا گیا تھا، اور پریزائڈنگ آفیسرز یہ جتنے بھی نامزد کیے جا رہے تھے اور ان سے جس طرح سیاسی خطاب کیے جا رہے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اسی وقت متنازع ہو گیا تھا۔ لیکن ایک آدمی نے ایک ووٹ لیے، باقاعدہ ایک بہاؤ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 111 سے 125 نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیت چکی تھی، اور میرے اس موقف کی فتح وہاں ہوتی ہے جہاں این اے 129 کے اندر لاہور کا رزلٹ آتا ہے ضمنی الیکشنز میں، یا بعد میں بائی الیکشنز کا کراچی میں رزلٹ آتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جب پٹیشنز فائل کی گئیں تو آپ نے انگوٹھا چیک کرنے کے لیے 50 کروڑ کا ایک خطیر بجٹ رکھا جس کی تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اور جب ایک آدمی ٹریبونلز میں جاتا ہے اور ٹریبونلز کے اندر جب وہ آواز بلند کرتا ہے آپ اس کو لاتے ہیں سپریم کورٹ کے کٹہرے کے اندر، کٹہرے میں لانے کے بعد اگر وہ 4 سیٹوں کا تقاضا کرتا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ وہ 4 سیٹس پہ الیکشن ہونا چاہیے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کیس کو لڑنے کے لیے سنجیدہ تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انہوں نے حامد خان کا چناؤ کیا میں نے اسی وقت کہا وما لنا الا البلاء، یہ اب کیس جو ہے کیس نہیں رہا، کیونکہ حامد خان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی پیروی کرنے کے اپنے موکل کی پیروی کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سب سے پہلے اعتراض داخل کرتے، کیونکہ عمران خان کا انٹرویو بیس تھا۔ عمران خان انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ ارسلان افتخار کی وجہ سے چیف جسٹس متنازع ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلا وہاں پوائنٹ یہ آنا چاہیے تھا کہ چونکہ میرے موکل کی نظر میں چیف جسٹس متنازع ہو چکے اس لیے یہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی بینچ پہ جا کے ایک بیان، اور ایک بیان کے بعد پھر دوسرا بیان جب ان سے چینج کرایا گیا تو وہ ایک ڈکٹیشن چل رہی تھی، اس ڈکٹیشن کو قبول کروایا تحریک انصاف کے قائد سے ان کے وکیل نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں حامد خان کی جگہ کسی اور کا چناؤ کیا جاتا تو آج فیصلہ یہ آ رہا ہوتا کہ 4 کیوں، ان 54 حلقوں کے اوپر سب سے پہلے انگوٹھوں کے نشان چیک کرائے، جس کا سیکٹری الیکشن کمیشن بذات خود 16 مئی کو اظہار کر چکے ہیں کہ 54 حلقوں میں پنجاب کے اندر دھاندلی کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ٹھیک 3 دن بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ بیان دیتے ہیں کہ پنجاب میں بڑے مایا ناز الیکشن ہوئے اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، تو از ناٹ دی اتھارٹی۔ دیکھیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ جس کا سندھ میں زور تھا اس نے سندھ میں ہاتھ دکھایا ہے، جس کا پنجاب میں زور تھا اس نے پنجاب میں ہاتھ دکھایا ہے، جس کا پختونخوا میں زور تھا اس نے پختونخوا میں، جس کا بلوچستان میں زور تھا اس نے بلوچستان میں، اور جس کا کراچی میں زور تھا اس نے کراچی میں ہاتھ دکھایا۔ تو حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو یہ الیکشن تھا ہی نہیں۔ ایک طرف دھماکہ کرنے والے جو ہے اپنے پرو جماعتوں کے ساتھ پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے، ایک طرف مظلوم طبقہ جو ہے ان دھماکوں کے ڈر سے گھروں میں محصور تھا یا دوسری جماعتوں کے بیج لگا کے جو وہ ووٹ ڈال سکتا تھا وہ ڈال سکتا تھا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کو ہم متنازع کریں، ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے کہ ہم اس انگوٹھے کو نشان کو چیک کر کے اور خود بھی مطمئن ہو سکتے ہیں، اور جماعتوں میں جو چپکلش چل رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان تعمیری انداز میں آگے بڑھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہونا چاہیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا تو پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بار جو ہے اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ چپکلش پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی۔ آپ کے ویلڈ ہے کہ اس بات کو کلیئر ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں 112 سے زائد نشستیں 120 کے قریب نشستیں تحریک انصاف نے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میرا تعلق نہیں ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کا مینڈیٹ جعلی ہے یا جس کا جہاں زور تھا نا، جو اپنا الیکشن کمیشن کے اندر جو نمائندہ بھیج رہے تھے، اور دیکھیں یہ طریقہ کار یہی غلط تھا، آپ نے اس طریقہ کار کا چناؤ جو کیا الیکشن کمیشن میں، جو جہاں سے نمائندہ آیا وہ با اختیار تھا پھر اس صوبے کا، آپ نے اسی وقت سرحدوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا آغاز کیا، پختونخوا میں رہ گیا، پنجابی پنجاب میں رہ گیا، سندھی سندھ میں محصور ہو گیا، اور بلوچی بلوچستان میں چلا گیا، تو آپ نے پورے وفاق کو وہیں پر ڈیمیج کر دیا۔ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جس وقت سیکٹری الیکشن کمیشن کا بیان آیا اور اس پہ بجائے سوموٹو لینے کے انہوں نے بابانگ دہل کا، میں تو پوچھتا ہوں اس پورے الیکشن کمیشن سے ان 5 اراکین کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے جب تمہارے اسپوکس مین سیکٹری الیکشن کمیشن نے تصدیق کر دی کہ 54 حلقوں میں دھاندلی کی تصدیق ہوئی ہے، تم نے وہاں نوٹیفیکیشن کیا کیسے؟ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا سنا جیسا کہ فیصل رضا عابدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو وننگ پارٹی تھی وہ ان کے خیال میں تحریک انصاف تھی، یہ خود بتا رہے ہیں
کہ پیپلز پارٹی وننگ پارٹی نہیں، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو تو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا نا، اس پہ تو کہا گیا جو اس کو ووٹ دے گا یا الیکشن لڑے گا اس پہ دھماکے کر کے اس کو مار. یہ باتیں تو ایم کیو ایم نے بھی کہی، تو تینوں کا نام لیا نا، ایم کیو ایم اے این پی. ایم کیو ایم نے تو سیٹیں ساری نکال لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انگوٹھے شروع کرا لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیٹیں نکالی کس. تو آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی نے کہیں کوئی دھاندلی نہیں کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر جہاں جس کا اختیار تھا اس نے وہاں پہ اپنا ہاتھ دکھایا ہے. بالکل، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں کی. اگر یہ اختیار نہیں ملتا تو پیپلز پارٹی تو سندھ سے بھی واش آؤٹ ہو جاتی. دیکھیں اس مرتبہ جو اسٹیک ہے نا سیاست کا، اصل میں پبلک جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، بیکاز کہ یہ جو انصاف دینے والے سرکار بیٹھی ہے آپ کے یہاں پر، میں مہذب لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں امریکہ میں پرابلم نہ بن جاؤں نا، تو وہ جو سرکار بیٹھی ہے اس سرکار کو کندھوں پہ بٹھا کے تحریک انصاف اور پی ایم ایل این لائی تھی. تحریک انصاف ببانگے دہل اب آواز بلند کر رہی ہے اور پی ایم ایل این نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنی وہ جگہ سے رکھ کے اور اپنا فیس چینج کرنا شروع کیا ہے. تو پوری عوام کو یہ نعرہ تھا کہ ہم تمہیں یہ عدالتیں سستا اور آزاد انصاف دیں گی. تو اب پوری 18 کروڑ عوام کا یہ سوال بنا ہوا ہے ان تمام قیادتوں سے کہ پہلے آپ تو لے کے دکھائیے. اگر انہوں نے انصاف نہیں لیا ان کی سیاست کا خاتمہ ہے. بالکل. اور اگر انہوں نے انصاف لے لیا تو پاکستان کی تاریخ میں واقعی جمہوریت کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا. بھائی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میرے حلقے کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا تم نے کس کو ووٹ دیا، انہوں نے بولا ہمیں امیدوار کا نہیں پتا. تو آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ انہوں نے بولا ہم نے بلے کو دیا. تو اب دیکھیں آپ انسانوں کی آواز کو نہیں روک سکتے میرے بھائی. اس مرتبہ پبلک واقعی چینج چاہتی تھی اور چینج کے لیے انہوں نے اعتبار کیا تحریک انصاف پہ، جس کا مینڈیٹ چھینا گیا، چرایا گیا، اغوا کیا گیا، بدماشی کے ذریعے لیا گیا. اس میں تحریک انصاف کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی نااہلیت شامل ہے نا. وہ اس طرح خاموش بیٹھ جانا، ٹریبونل کا انتظار کرنا. آپ ٹریبونل کا کس لیے انتظار کر رہے ہیں 100 ڈیز کا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا کیا، جب کراچی میں تو گئے نہیں وہ. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گئے یا نہیں گئے، ایک میڈیا جو آپ لوگ لے کے آئے پاکستان کے اندر، اس سے میں نے بھی مستفید ہوا، اس سے سب مستفید ہوئے. انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام اینکرز نے ایک کھلا وقت دیا اور اینکرز کا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کسی طرح یہ تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہو سکے کیونکہ پبلک ڈیمانڈ تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر انصاف نہیں لیا تو یہ ختم ہو گیا، اور اگر انہوں نے انصاف لے لیا تو پاکستان میں جمہوریت نہیں ختم ہوئی، جمہوریت 3 گنا زیادہ طاقتور ہوگی. پھر کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا الیکشن چوری کر سکے. یہ ایک آپ ٹیسٹنگ پوائنٹ پہ، لیکن جو حالات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حکومت ابھی بیٹھی ہے یہ 6 مہینے بھی پورے کر پائے. میں اس دعوے پہ کھڑا ہوں کہ 2014 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے. اچھا، تو یہ 2014 کے انتخابات کی اب توقع کرتے ہیں کہ یہ شفاف ہو سکے گے، اور اگر شفاف ہوں گے تو پھر وہ کون سی قوت کرے گی؟ نہیں، سب سے پہلے تو ابھی کوئی بھی حادثہ عوام کو سڑکوں پہ لانے کا سبب بنے گا، کیونکہ یہ جا رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے. اب یہ جب طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے عوام پاکستان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی گارنٹیئر چاہیے. جب مذاکرات کی بات شروع ہو گئی، کیبنٹ نے اوکے کر دیا، تو اب اصول یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دھماکہ نہیں. جدھر دھماکہ ہوگا مذاکرات وہیں ختم ہوں گے اور وہاں سے آپریشن شروع ہوگا.